آئین میں ترامیم کرنے جا رہے ہیں. ہماری عوام یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ یہ جو ترامیم کرنے جا رہے ہیں، شکیں تبدیل کر رہے ہیں، آخر ان شکوں میں کیا تبدیلی کی جا رہی ہے، اور جوڈیشری کے حوالے سے اسپیشلی بتائیں کہ کیا کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا 3-4 چیزیں میں آپ کو ون بائی ون بتاتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، جو آج کے حساب سے 224 سیٹس غالباً بنتی ہیں. پہلے 228 ہوتی تھی. فاٹا میں سیٹس مرجر کے بعد کم ہوئی کے پی کی، اس وجہ سے اب 236 سیٹ ہوگی 242 کی جگہ، اور اب 224 سیٹس چاہیے ہوتی ہیں فار دا پرپز آف چینجنگ دی. 342 کی جگہ 336 ہوگی، اور 2/3 میں آپ کے 224 بنتی ہیں. سو گورنمنٹ کے پاس فگرز نہیں ہیں، رو دھو کے پکڑ دکڑ کے لوگوں کو اٹھا کے زبردستی کر کے بھی فگرز نہیں بنی. مولانا صاحب نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتی. نمبر 1. اور نمبر 2 چیز آپ کو بتا دوں کہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کر دیا، جس پہ ای سی پی نے ابھی تک ہماری پی ٹی آئی کی سیٹس اناؤنس نہیں کی اور جان بوجھ کے روکی ہوئی ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ پھر تو 2/3 کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو اس دوران انہوں نے ایک شپون مارنے کی کوشش کی کہ راتوں رات ایک امینڈمنٹ لانے کی کوشش کی، جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ 26 غالباً وہ ان کا نام دیا انہوں نے، جس کے اندر 1-2 نہیں، کہیں پر 47، کہیں پر 54، کہیں پر 82 امینڈمنٹس کی بات کسی کے پاس، اور اصل مسودہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. وداؤٹ ڈسکشن، وداؤٹ کسی بھی ڈبیٹ کے اتنا بڑا یہ لا منسٹر صاحب کو اللہ ہدایت دے، جو ان کے پاس ہے نہیں کسی قسم کی، انہوں نے یہ شپون مارنے کی کوشش کی. چور حکومت نے، فارم 47 کی پیداوار حکومت نے. اب اس میں 3 کمپوننٹس ہیں. سمپل الفاظ میں بتا رہا ہوں. نمبر 1 کمپوننٹس ہیں جو آرٹیکل 8، آرٹیکل 9، آرٹیکل 17، آرٹیکل جو ڈائریکٹلی جو ہے عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ وابستہ تھے. آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہائی کورٹ میں آپ ریٹس فائل کرتے تھے، بندے ہمارے ہو گئے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی. سمپل سی ٹھیک ہے کہ آپ کو جو آزادی تھی، جو آرٹیکل 199 کے کانسٹیٹیوشن پوزیشن ہائی کورٹس کی ہوتی تھی، ان سے وہ اختیار ہی لے لیا جائے کہ وہ کوئی بندے ڈھونڈ سکیں، کسی کے ذاتی اس میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کے اوپر جا سکیں. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ کہ ای سی پی کو اس طرح کر دیں کہ وہ سیاہ کو سفید کر دیں، سفید کو سیاہ کر دیں، تو ان کے باقی سارے اختیارات ہیں. ٹھیک ہے. جو تیسری چیز اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ جو آگئی، عدلیہ. دیکھیں عدلیہ آزاد خود مختار ہوتی ہے تو فیصلے کرتی ہیں. آپ کے جج آزاد خود مختار ہوتے ہیں تو فیصلے کرتے ہیں. جب ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی خود چور چکے ہو جائیں گے تو وہ تو اپنے طرح کے بندے لے کر آئیں گے نا، تو ان سے انصاف کیا ہوگا؟ کل میں کسی گورنمنٹ مشینری کے خلاف جاتا ہوں، کہیں گے نہیں جی آپ کے اوپر الٹا پرچے دے دیں، جیسے ابھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اتنے بڑے قدغن ہو گئے. ابھی آپ پرچے دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، جھوٹے عدالت ریلیف دیتی ہے لوگوں کو، یار یہ کیسے ہو رہا ہے سب، اس کا تو پوچھ گچھ ہی ختم ہوگی. تو جو آرٹیکل 175 اور 175(3) کا کانسیپٹ تھا بیسیکلی آزاد عدلیہ کا انتظامیہ سے علیحدہ ہونے کا کانسیپٹ ہے. دیکھیں اسلام میں بھی یہ کانسیپٹ ہے. قاضی اور خلیفہ علیحدہ ہوتے تھے. خلیفہ وقت خود قاضی نہیں ہوتا تھا، قاضی القیود کے سامنے خلیفہ وقت پیش ہوتا تھا. قاضی کا بہت بڑا رتبہ ہے، اور اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ ایک کھجور کا بھی فیصلہ غلط کرے گا تو اس کو عشر کے دن جواب دینا پڑے گا. ایک کھجور کا آپ جو ہے خود جو ہے وہ لگانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے اپوائنٹڈ لوگ، اور ان سے فیصلے اپنی مرضی کے ہیں. ایسے معاملات نہیں ہوتے. اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشن جاننے والے لوگ ہیں، جو عوام الناس کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، جیسے ہماری پارٹی ہے، ہم لوگ ایز اے پی ٹی آئی ورکر ہم آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے میں جیت کے اسلام آباد سے میں نے ایک کھڑا ہوا 46,000 ووٹ سے. سو بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو عوام کے لوگ ہیں، ہم لوگ تو میسز کے لوگ ہیں، ہم لوگ تو عوام کے دلوں میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں ہماری. سو ہم تو کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا قانون پاس ہو جو عوام کی منشا کے خلاف ہو. کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن مجھے تو یہ لگ رہا ہے، جو یہ امینڈمنٹس کی بات کی جا رہی ہے، کہ ہم سنتے تھے کسی دور میں ضیاء الحق نے 8 امینڈمنٹ کی تھی، اور 58(2)(b) اور اس طرح کی چیزیں ایجاد کی تھی، جس سے سب کچھ اس نے ایمرجنسی کے طور پر اندر لے آیا تھا. یہ تو اسی کی بی کلاس لگ رہی ہے، اور بڑے شرم کا مقام ہے اس لا منسٹر کے لیے. ڈوب مرنا چاہیے اس کو، جو اپنے آپ کو لیگل فیکلٹی کا ہیڈ کرتا ہے، جو کسی بار میں جانے کے قابل نہیں ہے. جا کے تو دکھا دیجیے. سر علی صاحب، کل ایک اجلاس ہوا، پاکستان بار کونسل سمیت تمام باز کے نمائندے وہاں پر موجود تھے، اور حامد خان صاحب نے چند دن پہلے یہاں پر ایک اعلان بھی کیا تھا جو آج لاہور میں ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ حامد خان کون ہوتے ہیں کہ جو بار کے ممبر بھی نہیں ہیں اس وقت، تو وہ کس طرح اعلان کر سکتے ہیں؟ وہاں پر سب متفق نظر آئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں بتا دیتا ہوں جی. یہ ایک پیغام ہے میرا لا منسٹر صاحب کی آنکھیں کھولنے کے لیے. لا منسٹر صاحب رینٹا کارز ہوتی ہیں، رینٹا بارز کبھی نہیں ہوتی ہیں. بار ایک مختار ادارہ ہے جہاں لا پریویل کرتا ہے، اور یہ جو آپ جھانسے دے کے لوگوں کو، کسی کو آپ ٹریبونل کا جج اور کسی کا ٹریبونل کا ہیڈ اور چیئرمین اور یہ بناتے جا رہے ہیں، اور باروں میں پیسے دیتے جا رہے ہیں. ایسے باریں بکتی نہیں ہیں، بکاؤ باریں نہیں ہوتی. آپ کے لوگ کچھ بکاؤ ضرور ہوں گے. آپ بار میں جا کے تو دیکھیں، آپ ذرا اپنی لاہور بار میں جائیں،
جائیں آج آپ کا اجلاس ہو رہا ہے, آپ کو پتہ لگ جائے گا, آگے الیکشن آ رہا ہے 31 کو, آپ کو اس کا رزلٹ بھی. ان کی بات لاہور کا ضرور مجھے بتائیے گا. مولانا فضل الرحمان کیوں اس دفعہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے مطلب سمجھ آ گئی ہے ان کو کہ یار یہ اس وقت جو ہو رہا ہے سب غلط ہو رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی میچورٹی شو کی, انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک میچور پولیٹیشین ہے. مولانا صاحب نے کو یہ چیز پتہ لگ گئی کہ یہ جو عوام کے حقوق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے اس کو عوام کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اسی لیے انہوں نے ایک وائز ڈیسیژن لیا, جتنے مسودے باہر آئے سارے مولانا صاحب کے تھرو آئے, انہوں نے کہا پہلے عوام کو بتائیں. تو بڑا وائز اسٹیپ تھا, بڑی اپریشیٹیبل. سر بس آخری سوال ہے آپ سے. آج ایک کیس ہوا ہے نصیر آباد کا بلوچستان کے حوالے سے قاضی فائزہ صاحب کی عدالت میں. انہوں نے کہا کہ فارم 45 اور 47 کی جو حیثیت ہے ڈبے کھلنے کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, تو اس کا مطلب جو پاکستان تحریک انصاف فارم 45 اور 47 کا ڈنڈورا پیٹ رہی ہے اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں شاید وہ انہوں نے ان سے اوور لک ہو گیا, اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز اینی ہو, انہوں سے اوور لک ہو گیا. ایکچولی جو ڈبے جب کھلتے ہیں اس کے بعد فارم 45 بنتا ہے, اور فارم 45 کے بعد فارم 46 بنتا ہے, اور فارم 46 کے بعد فارم 47, 48, 49 بعد میں بنتے ہیں. سو ڈبے پہلے کھلتے ہیں, فارم 45 بعد میں بنتا ہے. ڈبوں کے مطابق گنتی کے مطابق فارم 45 بنتا ہے. فارم 45 کے اوپر سائن ہوتے ہیں سب کے, اس کے بعد اسسٹنٹ رجسٹرار, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے سائن ہوتے ہیں, انگوٹھے ہوتے ہیں, سارے پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں. پھر فارم 46 حوالے ہوتا ہے, دین جا کے فارم 47 بنتا ہے, اور جو ریٹرن کا ڈیٹ ہے اس کو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. اور شاید ان سے کچھ اس میں ہوگی کیلکولیشن میں بھی ان کو ڈبے کھلنے کے بعد فارم 45 بنتا ہے, ڈبے کھلنے سے پہلے فارم 45 نہیں. سر یہ کہ میں جلسہ کر رہا ہوں اسلام آباد میں تو آپ ایکٹ لے کر آگے, ویسے تو پرسن اسپیسیفک جو بھی لا ہوتا ہے وہ بالکل کسی قابل نہیں ہوتا, اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی, اس کی کوئی کسی جگہ بھی اس کو پذیرائی حاصل نہیں ہوتی. لیکن لا منسٹر کہتا ہے مجھے نہیں پتا, آ رہا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کہتا ہے مجھے نہیں پتا, لا منسٹر سے پوچھو, بلاول کہتا ہے مجھے نہیں پتا, آ رہا ہے. مطلب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دیں اور لوگوں کو پبلک کریں. مطلب یہ وہ لا ہے جو بنانے والوں کو پتہ ہے. رات کو اجلاس ہو جاتا ہے, نمبرز پورے نہیں ہوتے, پھر چلے جاتے ہیں. اور میں یقین سے آپ کو بتا دوں بات کہ آپ کی جو بھی پارٹیز ہیں, ایون جو یہ گورنمنٹ میں سو کالڈ فارم 47 جو گھومتے بیٹھے ہیں, ان کے لوگ بھی اس کو سائن نہیں کریں گے. بلیو می, تو جو بھی ذی شعور پاکستانی ہے, جو بھی محمل وطن پاکستانی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یار اس کے اندر تو فریڈم آف اسپیچ سے, فریڈم آف ایسوسیشن سے لے کے فنڈامنٹل رائٹس اور فری اینڈ فیئر جسٹس کا کانسیپٹ ہے. سو یہ اس طرح کرم شادی نہیں ہوتی. میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں. 18th امینڈمنٹ ہے, ایک کمیٹی بنائی گئی, 40+ اس کے ممبرس ہیں, مور دین 350 آورز اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, ڈسکشنز ہوئی, مور دین 350 آورز. یس ٹھیک ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہوئی, اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی, دین اس کے بعد وہ لے کر آیا. یہی کون سا جو اتنے بڑی امینڈمنٹس آتی ہیں اور راتوں رات ہو جاتی ہیں, تو یار یہ تو آج سے تو بہتر ہے. مجھے تو ویسے ہم سنتے ہوتے تھے بزرگوں سے کہ وہ 88th امینڈمنٹ آئی تھی, ٹھیک ہے, ضیاء الحق صاحب کے دور میں, یہ اسی کی ایک اور کڑی ہمیں لگی ہے جس میں 58(2)B اور وہ ساری چیزیں آئی گئی تھیں. اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں تو آپ نے ایک ڈبے میں بند کر کے تو فنڈامنٹل رائٹس میں ایک جگہ رکھی, اور کسی بھی جائز میں نے ورڈ یوز کیا, اور جو لیجیٹیمیٹ اور جو پبلک کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کا فیصلہ کرنا ہے. کیا سوچنے سے پہلے بھی 500 دفعہ سوچتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ صحیفہ کہاں سے آیا اور جواب دے. تھینک یو سر. تھینک یو جی.